الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر عليهم بعد الصلوات. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. سامعین محترم، بزرگان، برادران، دعا ہے خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانیان کے اس انتظام جو انہوں نے کیا ہے مجلس کا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خداوند متعال قبول فرمائے. جو بھی مومنین موجود ہیں، خداوند متعال تمام مومنین کی دلی نیک شرعی حاجات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ مرحومین کے نام دیے گئے ہیں: حاجی صفدر حسین خان مرحوم، حاجی طالب حسین مرحوم، محمد اختر عباس مرحوم، حاجی صفدر حسین مرحوم. خداوند متعال مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی حاضرین موجود ہیں تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سامعین، بزرگان، برادران، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ مجھے میری مادر علمی میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا، اور یقیناً علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں. ان کی موجودگی میں کوئی خطاب نہیں، چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے گوش گزار کروں گا اور جلد ہی آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. سامعین محترم، سب سے پہلے حمد ہے اس ذات ذوالجلال کی، حمد ہے اس خداوند متعال کی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے. وہ خداوند کریم جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمارے لیے 12 معصوم اماموں کا انتظام کیا جو تا قیامت ہماری ہدایت کے لیے موجود رہیں گے. سامعین، بزرگان، برادران، ہمیں فخر کرنا چاہیے اس بات پر، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ خداوند متعال نے ہمیں وہ امام عطا کی ہیں، ایسے معصوم امام ہمیں عطا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، کہ جو کائنات میں اللہ کی ذات نے کسی کو نہیں دیے. معصوم امام ہیں، معصوم امام سوائے شیعان اہل بیت کو کسی کو نصیب نہیں ہوئے. نصیب ہوئے ہیں تو علی کے ماننے والوں کو ہوئے ہیں. اللہ کی ذات نے علی سے لے کر مہدی تک 12 معصوم امام ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے. ابھی تک ہمارا ایک امام موجود ہے، علی کا 12واں بیٹا موجود ہے، یوسف زہرا موجود ہے، جو پردہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت کرتے رہتے ہیں. سامعین محترم، جتنی سیرت بلند ہے ہمارے معصوم اماموں کی، ہمارے معصوم ائمہ کی، ایسے ہی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والوں کا
سامعین، جب ہم اس سیرت پر عمل کریں گے جو سیرت علی ابن ابی طالب کی تھی، جو سیرت جناب امام حسن علیہ السلام کی تھی، امام حسین علیہ السلام کی تھی، تب اس دور کے اندر ابو ذر پیدا ہوگا، مقداد پیدا ہوگا۔ جب ہم اس سیرت پر چلیں گے جو سیرت علی ابن ابی طالب کی تھی، اللہ نے جناب امیر المومنین کو ایسے نیک اور ایسے باوفا صحابہ عطا فرمائے، کوئی ابو ذر کی صورت میں، کوئی سلمان کی صورت میں، کوئی مقداد کی صورت میں، کوئی مالک اشتر کی صورت میں۔ اللہ نے امیر المومنین کو اتنے عظیم صحابہ عطا فرمائے، عظیم شیعہ عطا فرمائے۔ وہ جناب ابو ذر غفاری اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مرتبہ، جن کے بارے میں زہرا کے بابا نے ارشاد فرمایا، سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حسنین کے نانا نے ارشاد فرمایا کہ زمین نے اس کا وزن نہیں اٹھایا، آسمان نے اس کے اوپر سایہ نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا۔ جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء زہرا کا بابا حسنین کا نانا، میں نے سنا جناب سلطان الانبیاء سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سلطان الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ جناب ابو ذر روایت کر رہے ہیں، کس سے؟ جناب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان سنا رہے ہیں ہمیں۔ ایک دفعہ چاہے زمزم کے کنارے بیٹھے ہیں چند صحابہ اور تذکرہ چل رہا ہے ابو طالب کے بیٹے علی کا، علی کے فضائل کا، حسنین کے بابا کے فضائل کا، زہرا کے شوہر کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ صحابہ موجود تھے، جناب عبداللہ ابن عباس موجود تھے۔ ایک شخص ہے جس کے چہرے کے اوپر نقاب تھا، جناب فضائل پڑھ رہے تھے امیر المومنین کے، ہر شخص ایک سند کے ساتھ امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اے شخص تو نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا ہے، ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، نقاب کو ہٹا تاکہ ہمیں پتہ چلے تو کون ہے، تیری بات کے اندر وزن پیدا ہو۔ تو اس شخص نے نقاب پوش شخص نے کیا بات کہی، وہ انہوں نے اپنا تعارف ان الفاظ میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ انا جندب ابن جنادہ صاحب رسول اللہ، میرا نام جندب ابن جنادہ ہے، میں صحابی رسول ہوں، میری کنیت ابو ذر غفاری ہے، میں نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میں نے زہرا کے بابا سے سنا، میں نے سلطان الانبیاء سے سنا۔ کیا سنا؟ فرمایا میں نے یہ فرمان سنا، علی قائد البررہ، علی نیکوں کا رہبر ہے، علی قاتل الکفر، علی کافروں کا قاتل ہے۔ علی نیکوں کا رہبر ہے، علی قاتل ہے کافروں کا۔ یہ جناب ابو ذر نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ پھر فرماتے ہیں میں نے زہرا کے بابا سے یہ فرمان سنا، جو علی کا مددگار ہوا وہ اللہ کا مددگار ہوا، جس نے علی کو اکیلا چھوڑ دیا اس نے اللہ کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ اللہ کو اکیلا چھوڑ دے گا جس نے علی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، جتنے فضائل بلند ہے، ٹائم بہت مختصر ہے، اب کی زحمت تمام کروں، جتنے فضائل بلند ہیں امیر المومنین کے، جتنے فضیلت بلند ہے علی ابن ابی طالب کی، اتنی ہی سیرت بلند ہے علی ابن ابی طالب کی، اتنی ہی بلند سیرت کے مالک ہیں علی ابن ابی طالب۔ وہ علی ابن ابی طالب جن کی سیرت اتنی بلند تھی، جنہوں نے بہت مشکلات میں اپنا وقت گزارا، جو 25 سال امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رسول خدا محمد مصطفیٰ کے بعد گزارے، اتنے مشکل حالات میں اتنی مشکلات آئیں، وہ مشکلات کس لیے تھیں؟ وہ مشکلات دین کے لیے تھیں،
وہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے لیے مشکلات تھی علی ابن ابی طالب کے اوپر۔ سامعین محترم توجہ فرمائیے، جتنی سیرت بلند علی ابن ابی طالب کی ہے، اتنی سیرت ہماری بلند ہونی چاہیے۔ ہم اس معیار پہ نہیں ہیں کہ میں کہوں آپ علی بن جائیں، نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سیرت ویسی ہونی چاہیے جیسی سیرت علی ابن ابی طالب کی تھی، جیسی سیرت حسن مجتبیٰ کی تھی، جیسی سیرت حسین شہید کربلا کی تھی، جیسی سیرت کربلا کے جوانوں کی تھی، جیسی سیرت جناب علی اکبر کی تھی۔ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ کے اندر کیونکہ طلاب بھی موجود ہیں اور بھی مومنین موجود ہیں، سامعین میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں اپنے وقت کے امام کی ذکر کیا کروں، اور ہونا چاہیے، جس کی بہت کمی ہے۔ ہمارے وقت کے امام کیونکہ ابھی تک موجود ہیں، ہمارے باہر میں امام ابھی موجود ہیں، لیکن ہمارے امام بہت مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں۔ وہ آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم بلانا نہیں چاہتے اپنے امام کو۔ ہم اپنے امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے، ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے امام آنا چاہتے ہیں، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن ہم وہ عمل نہیں کرتے، ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں، ہمارے کرتوت ایسے برے ہیں کہ امام دیکھ کر ہمیں روتے ہیں۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ شیعہ، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو خود کو علی ابن ابی طالب کا شیعہ کہلواتا ہے، علی ابن ابی طالب کا ماننے والا کہلواتا ہے، لیکن اپنے وقت کے امام کے انتظار کے لیے، امام آنا چاہتے ہیں، ان کے انتظار کے لیے وہ انتظام نہیں کرتا جو میرے مولا چاہتے ہیں، جو میرے مولا چاہتے ہیں۔ ہمیں امام، اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس ادارہ میں امام کے سپاہی موجود ہیں، امام کے سپاہی موجود ہیں، امام کے سپاہی بن رہے ہیں، امام کے مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے امام کھا رہے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم امام کے ماننے والے، مالے امام کھانے والے، نیاز کھانے والے، جو بھی نام لے لوں، امام کے مدرسہ میں رہ کر، امام کے ادارہ میں رہ کر وہ حق ہم بھی اگر ادا نہ کر سکیں، میں اپنی بات کروں، میں بھی اگر وہ حق ادا نہ کر سکوں، تو پھر یہ حق اور کون ادا کرے گا؟ یہ حق سب سے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے۔ ہمارے اندر سے اگر ہم خود امام کے قریب ہوں گے، ہم خود اگر امام کی معرفت حاصل کریں گے، امام جو ہم سے چاہتے ہیں، امام کی جو ہم سے ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ اگر ہم نہیں پوری کریں گے، کیا وہ بہت کے لوگ پورے کریں گے؟ نہیں، سب سے پہلے ہم نے پوری کرنی ہے۔ اگر ادارے میں رہنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، شاید کچھ اب آپ کو غصہ بھی لگ جائے، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ کو غصہ لگ جائے، بعض کا طلاب کرام غصہ کر جاتے ہیں، ہم اگر وہ حق ادا نہیں کریں گے، ہم اس ادارے میں، یہ ادارہ کس کا ہے؟ یہ اس شخصیت کا ادارہ ہے، اس آیت اللہ نجفی کا ادارہ ہے، جس کو 60 سال گزر گئے پاکستان میں آئے ہوئے، جس نے کس لیے گالیاں کھائی ہیں، کس لیے اس مظلوم شخصیت کو گالیاں دی گئی، کس لیے ان کے اوپر جو لعن طعن کی گئی، کس لیے کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے حق بیان کیا ہے۔ اس حق بیان کرنے کی وجہ سے ان کو برا بھلا ان کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس ادارہ میں رہنے والے، اس نجفی کے مدرسہ میں پڑھنے والے، بہر کے ایسے خطیبوں کے جملے رٹ کر مجلسوں میں پڑھیں، کیسے خطیبوں کے جو ممبر پہ شرک بیان کرتے ہیں، جو ممبر کے اوپر آ کر شہادت ثالثہ کی ترویج کرتے ہیں، جو ممبر پہ آ کر دعائیہ کلمات ایسے پڑھتے ہیں جن میں واضح طور پہ شرک موجود ہوتا ہے، ہم بہر جا کر ایسے خطبات کی تقریریں رٹ کر بہر جا کر بیان کریں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس آیت اللہ نجفی کی 60 سالہ محنت کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہوگے؟ ناراض نہیں ہوتے صلوات پڑھیں۔ سامعین محترم، عزیزان، بزرگان، کوشش کیجیے صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد کی تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، قبلہ تشریف لے کے آ گئے ہیں، ان کو بھی زیادہ زحمت نہ ہو۔ سامعین محترم، بزرگان، برادران، طلاب، بزرگ شخصیت موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں
زیادہ لب کشائی نہیں کر سکوں گا۔ سامعین محترم، ہمیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر رہے ہیں، ہمارا جو یہاں پر مقصد ہے اس ادارہ میں آنے کا، اگر ہم وہ مقصد پورا نہیں کر رہے تو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم مال امام کھا کر بھی حرام کر رہے ہیں۔ ہم اگر مجالس میں جاتے ہیں، مجالس میں ہمیں حق سننے کو نہیں ملتا، مجالس میں ہمیں سیرت نہیں ملتی، مجالس میں ہمیں اگر علماء کا احترام نہیں ملتا تو ہم ان مجالس میں جا کر بھی اپنا وقت خراب کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، جتنی زیادہ ہو سکے کوشش کریں، خود کو علماء کے قریب کریں، خود کو علماء کے نزدیک کریں، تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ اگر علماء سے دور ہوں گے، علماء سے جو دور ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کی سیرت وہ نہیں ہو سکتی جو علماء کے نزدیک رہنے والے کی ہوتی ہے۔ ان کے اخلاقیات دیکھیں، ان لوگوں کے عقائد دیکھیں، ذرا معاشرے میں نظر دوڑائیں، آپ لوگ خود دیکھتے ہیں جہاں پر علماء نہیں ہوتے، جہاں پر لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر لوگوں کو نکاح پڑھنا نہیں آتا اور پیش نمازوں کو نماز پڑھانی بھی ٹھیک نہیں آتی۔ ایسے جگہ بھی موجود ہیں، لیکن ہم کیونکہ ایک ایسے ادارہ کے ساتھ منسلک ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ساتھ منسلک ہیں جنہوں نے 60-65 سال کی اتنی عمر میں جو پاکستان میں آئے اور آ کر جو خدمات انجام دی، اگر ہم اس مقصد کو لے کر نہیں چلیں گے، اس مقصد کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، اس مقصد کو اس مقام تک ہمیں پہنچانا ہے جو وہ سوچ لے کر چلے تھے۔ اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، لیکن یہ کبھی مت سوچئے گا کہ اس اقدام اٹھانے کے لیے، اس قدم کو بڑھانے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا روزی بند ہو جائے گی، ہمیں مدرسے نہیں ملیں گی، لوگ ہمیں مجالس کی دعوت نہیں دیں گے، لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، یہ مقصر ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ روزی کا ضامن اللہ کی ذات ہے، لوگ نہیں ہے۔ تو اسے اس روزی کا وعدہ اللہ کی ذات نے کیا ہے۔ اگر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہو تو حق کوئی کرنا سیکھو۔ ہمیں حق بیان کرنا ہے، ایسا حق بیان کرنا ہے جو علماء نے کیا ہے، جو ہمارے بزرگان نے کیا ہے۔ خداوند متعال آپ سب کو سلام۔ 2 جملے مسائب کے اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ سامعین محترم، یہ دین اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس کو آسان بنا دیا گیا۔ یہ دین اتنا آسان نہیں تھا۔ سامعین، اگر یہ دین اتنا آسان ہوتا نا، کربلا کے اندر زہرا کے بیٹے شہید نہ ہوتے اور زہرا کی بیٹیوں کی چادریں نہ اتاری جاتی۔ بڑے مظلوم ہے اولاد علی، اتنا ظلم کسی نبی کے بیٹوں کے اوپر نہیں ہوا جو ظلم ہوا ہے نبی زادیوں پہ۔ سامعین، علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ نبی انبیاء کے بیٹوں کے اوپر نہیں ہوئے۔ میں نے بھی یہ جملہ پڑھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ظلم شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں پہ ہوئے ہیں نا، وہ ظلم کسی نبی پر بھی نہیں ہوئے۔ اتنے ظلم ہوئے لوگوں نے شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں کے اوپر آگ جلتی ہوئی آگ پھینکی ہے، شام کے بازاروں میں پتھر مارے ہیں۔ عزاداروں، وہ علی کی بیٹی جس نے کربلا کے اندر بھائی 7 یا 8 بھائی ان کا شہید ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کے بعد زندہ رہ جانا یہ آسان کام نہیں تھا۔ بابا کی گود سے سیکھ کر آئی تھی۔ یہ جملے علامہ ملک اجاز صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بابا کی گود سے سیکھ کر آئی تھی، دیکھ میرا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں تک ہے، اسی لیے تو زندہ واپس مدینہ آ گئی تھی۔ مدینہ میں زندہ واپس نہ آتی اگر مقصد لے کر نہ چلی ہوتی، اور اسی مقصد کو ہم نے اب پورا کرنا ہے۔ سامعین محترم، اسی مقصد کو اس قوم نے پورا کرنا ہے، ان طلاب نے پورا کرنا ہے۔ سامعین محترم، بڑی مصیبتیں آئی ہیں علی کی اس بیٹی کے اوپر۔ جب مختار کے سامنے خلی کو پکڑ کے لایا گیا تھا، مختار نے پوچھا، خلی یہ بتا تو نے کربلا کے اندر کون سا ظلم کیا ہے، کربلا میں کیسا ظلم کیا ہے تو نے؟ خود ہی کہتا ہے کہ میں حسین کے شہید ہونے کے بعد ایک خیمہ میں داخل ہوا، اس خیمہ کے اندر ایک بیمار ایک بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا، چمڑے کا بستر تھا، اس میں ایک مستور بھی خیمہ میں موجود تھی۔
سامعین محترم عزادارو، وہ بیمار زمین پہ گرا منہ کے بعد یہ ملعون کہتا ہے پھر میں اس مستور کی طرف بڑھا، میں نے جا کر اس مستور سے چادر چھیننا چاہی، وہ مستور رو پڑی۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے نیزے کے ساتھ چادر اتار لی۔ عزادارو، ماتمدارو، ذرا غور کیجئے گا، زہرا کی بیٹی کے مصائب کے لیے کسی شور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، زہرا کی بیٹی کے لیے رونے کے لیے اتنا جملے ہی کافی ہے، زہرا کی بیٹیاں اور زینب کی چادر اور خولی کا ہاتھ، یہ مصیبت کم نہیں ہے۔ عزادارو و ماتمدارو، زہرا کی بیٹی تھی، خولی کا ہاتھ تھا۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے چادر چھینی اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ملعون کہتا ہے، بی بی کہتی ہے کہ تو روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ روتا اس لیے تجھے لوٹتا اس لیے ہوں، میں نہیں لوٹوں گا، کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا، روتا میں اس لیے ہوں۔ اور جس طرح اجڑ گئی علی کی بیٹی اور جیسے اجڑ گئی زہرا کی بیٹی، اللہ کرے اور کائنات کے اندر ایسے کسی کی بیٹی نہ اجڑے، ایسے کسی کی بیٹی کا پردہ نہ کوئی اتار کے لے جائے۔ عزادارو، ماتمدارو، یہ جملے تھے کہ مختار نے پوچھا خولی یہ بتا کیا کوئی اور بات کی تھی؟ کہا ہاں، ایک بات علی کی بیٹی نے یہ کی تھی کہ خولی، اللہ کی ذات تجھے جہنم سے پہلے اس دنیا میں تیرے ہاتھوں کو قطع کرے اور تیرے پاؤں کو قطع کرے اور تجھے دنیا کی آگ میں جلا دے۔ مختار کہتا ہے ہم